السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے یہاں آ کر اور اس ٹاپک پہ بات کرتے ہوئے خوشی یہ ہو رہی ہے کہ 37 years did not go waste. 37 years have matured me and a lot of changes in pediatrics I am witness to them. جب بھی کوئی ٹاپک آتا ہے اور وہ ہم سے ریلیٹڈ ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ایک موقع دیتے ہیں کہ لیٹس گو اینڈ سی اٹ ان ڈیپتھ۔ رائٹ اوے نہ کسی کو قبول کر لینا چاہیے اور نہ کسی کا انکار کر دینا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہیومن بینگز کے لیے جن کو اللہ تعالیٰ نے نالج کے ساتھ پیدا کیا اس کے ساتھ زیادتی ہے کہ اس کے اوپر کچھ بھی ٹھونس دیا جائے، سوائے اس کے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان ڈیٹیل ہمیں بتایا اور جس کے اوپر کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ لیکن اس کے پرسپیکٹیو کو بھی سمجھنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو کچھ بھی قرآن میں بتایا اس کو آلموسٹ بہت دفعہ اسپیکٹرم کے ساتھ بتایا گیا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور آخر میں اللہ تعالیٰ اپنی ایک پسند بتا دیتے ہیں کہ if you do this it is going to be better for you. So let's see کہ آج ہمارے پاس جو یہ ٹاپک آیا اس میں کیا ہے۔ بہت ساری ڈاکٹر رفعت جلیل کا بہت شکریہ، انہوں نے میری بہت سارے جو معاملات تھے یا جو بتانے کی باتیں تھی بتا دیں۔ شاید اس میں سے کچھ باتیں میں دوبارہ کروں صرف اس لیے کہ ہمیں ذرا یاد ہو جائے، لیکن چونکہ انہوں نے بہت اچھی پریزنٹیشن although she actually has touched it. بریسٹ فیڈنگ، بریسٹ ملک از ون ٹاپک جس پہ ہم گھنٹوں بول سکتے ہیں، اور 37 ایئرس کا مطلب یہ ہے کہ اتنے گھنٹے تو بول ہی سکتے ہیں میرا خیال ہے۔ سو ایکچولی ساری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ایک اپنی کریشن کو، اور جس کو اللہ تعالیٰ بہت اپنے لیے پسندیدہ، اور جس کے جب میں یہ پڑھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو میں نے اپنے سیدھے ہاتھ سے بنایا تو دل بہت بڑا ہو جاتا ہے کہ ہم معمولی نہیں ہیں، اور اس کے لیے اس کی خوراک اس کے ساتھ بھیجی جس کو مدر ملک کہتے ہیں، موم کہتے ہیں، مدرز اون ملک کہتے ہیں، تو اس کے ڈھیر سارے فوائد۔ بات ساری یہ ہے کہ اور پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ ہی خالق اور بالغ ہے کہ ایز دا پریگنینسی پروسیڈز، ہر پریگنینسی کی جسٹیشن کے ساتھ ساتھ ملک کی جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ چینج ہوتی رہتی ہے۔ اٹ اسٹارٹس رائٹ فرام 20 weeks، گائنوکالوجسٹ یہاں بیٹھے ہیں، اور اس کے بعد جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ہی ماں کا دودھ اس کے لیے سوٹیبل ہوتا ہے، اس کے GI ٹریک کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وائبلٹی کا پیریڈ قرآن سے بھی ہم ڈیڈکٹ کر سکتے ہیں، اور یا ہم اپنی دنیا کے حساب سے اس کو پہلے 26 ہفتے تھا تو اب آہستہ آہستہ 24 ہفتے تک آ گیا، اس دوران پیدا ہونے والا ملک اس بچے کے GI ٹریکٹ کے لیے سب سے سوٹیبل ہوتا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سپین آف فیڈنگ میں وہ چینج ہوتا ہے، بچہ ساتھ لگتا ہے، اس کو پیاس زیادہ ضروری ہوتی ہے، آپ کا 4 ملک جو ہے وہ پانی والا ہوتا ہے، پیاس بجھ جاتی ہے، اب اس کو ذرا سیٹائٹی کی ضرورت ہے، تو ہائنڈ ملک جو آ رہا ہے اس میں پروٹین اور فیٹ زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ اللہ ہی کی قدرت ہے کہ ایک ایپیسوڈ آف ایک فیڈنگ کے دوران بھی وہ ملک چینج ہوتا جاتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں چھوٹی چھوٹی ہمیں ماؤں کو بھی سمجھانے کی، جو ڈاکٹر صاحبہ نے کہا تھا نا کہ یوزلی ماؤں کے کویسچنز ہوتے ہیں دودھ ہی پورا نہیں ہو رہا، وہ جب سائڈ جلدی جلدی چینج کرتی ہیں تو پانی والا دودھ پی لیتا ہے بچہ، ہائنڈ ملک سیٹائٹی والا پیتا نہیں ہے، وہ 2 یورین پاس کرتا ہے اور بھوکا ہو جاتا ہے۔ تو یہ کون سمجھائے گا؟ جس پہ وہ بہت سٹریس دے رہی تھی، یہی تو ہمارا کام ہے گائنوکالوجسٹس کا اور پیڈیاٹریشینس کا اینڈ کمیونٹی ایٹ لارج، جب ان کے علم میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہیونگ سیڈ آل دس کہ جو اس کے فوائد ہیں، اس کے جو اب کا آج کا جو پرابلم تھا یا پرابلم کہہ لیں یا جو ایک ایشو ہے کہ ملک بینک، ہیومن ملک بینک، ڈونرز ملک بینک، ان کا دنیا میں یہ کب سے معاملہ چلا آ رہا ہے؟ تقریباً 1901 صدی، سوا صدی ہونے کو آئی ہے کہ یہ سلسلہ چل رہا، اور شروع ہوا تھا بوسٹن سے 1910 سے۔ آپ وہ دیکھ سکتے ہیں کہ 1910 میں پیدا جو ہے وہ فرسٹ اس کو قائم کرنے کی کوشش کی گئی۔ کہاں کوشش کی گئی؟ جن ممالک کے لیے یہ رہنمائی موجود نہیں تھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سارا سٹریس اور طریقے جو ہیں وہ بتا دیے ہیومن بینگس کے لیے۔ پھر 1920، 1940، 1950 تک آپ دیکھتے ہیں کہ کہیں کہیں خال خال یہ معاملات چلتے رہے۔ اس کے بعد دنیا میں ایک ڈپ دنیا نے دیکھا، اور وہ کیا زمانہ تھا جب فارمولا فیڈز جو ہیں وہ آنے لگے۔ اب جو بھی پرانے گائنیکالوجسٹ یا پیڈیاٹریشینز ہیں، دے نو کہ جب پوری مارکیٹ فلڈ ہو گئی تھی
فارمولا فیڈ سے ایک کمپیریزن ہو رہے تھے. کوئی اس میں ایل سی پوفا ڈال رہا ہے, کوئی اس میں ٹورین ڈال رہا ہے, کسی نے پری بایوٹکس اور پوسٹ بایوٹکس اینڈ یو نیم اینی تھنگ. اور لیکن ایک ایمانداری ان کی ضرور تھی کہ پہلا جملہ وہ ہمیشہ بولا کرتے تھے کہ ماں کا دودھ سب سے اچھا ہے, اور پھر اگر ضرورت پیش آئے تو یہ ہمارے والا برانڈ یوز کر لیجیے. سو دس واز ون ٹائم کہ پیپل سوئچڈ ٹو دیٹ, اور اس کی وجہ سے جو بینکنگ کا کانسیپٹ تھا وہ تھوڑا ڈھیلا پڑ گیا. اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 1985 اور اس کے بعد پریزنٹ اسٹیٹس تک کہ پوری دنیا بھر میں 600 سے زیادہ یہ بینکس جو ہیں وہ قائم ہو چکے. میرا خیال ہے کہ جو اگلا لیکچر ہے چونکہ وہ ہم نے ایکسکلوسیولی ان کی میکنگ اور اس پہ رکھا ہے, تو وہ اس کے بعد ہم تھوڑا سا اس کو ٹچ یوں کر لیں کہ پروسیجر کیا ہے. کہ ڈونر ملک بینک جو ہے, از اٹ the milk quality is equal to the mother's milk? No, it is not, because it is processed. اس کو پیسچرائز کیا گیا ہے. پیسچرائزیشن کے ڈفرینٹ طریقے ہیں. طریقوں میں بھی چھوٹا سا وی ول گو تھرو اٹ کہ پولنگ کی جاتی ہے. بہت سا ملک ہے, ظاہر ہے پیسچرائزیشن کے لیے اماؤنٹ آف ملک کی ضرورت ہے. وہ ایک مدر تو پروڈیوس نہیں کر سکتی, اوور اے پیریڈ آف ٹائم انہوں نے جمع کرنا ہے. پکٹوریل میں بھی ہم دیکھ لیں گے, وہ ہمیں ذرا سی جلدی سمجھ آ جائے گی کہ جمع بھی اس لیے کیا جاتا ہے کہ ایک والیوم بن جائے, اس کے لیے پیسچرائزیشن کے سائیکلز ذرا کم کرنے پڑ جائیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک اسٹینڈرڈائز کرنا پڑتا ہے. کیونکہ ہم خود بھی یہ جانتے ہیں ہر ماں کا دودھ اس کے اپنے بچے کے لیے, ہر ماں کا دودھ اس کی اپنی صحت پہ ڈیپینڈنٹ ہے. اس کی وائٹامن ڈی اگر وہ کم استعمال کری اس کے دودھ میں کم ہو جائے گی. اس کی ڈفرینٹ کوالٹیز جو امیونوگلوبولنس کی ہیں اور اس کے فوڈ فیکٹرز جو ہیں وہ بھی کم ہوتے چلے جاتے ہیں. تو اس سب کو اسٹینڈرڈائز کرنے کے لیے پھر بہت سا ملک جو ہے اس کو پول کیا جاتا ہے. اور اس کے بعد جو منیمل اماؤنٹ جو ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے کہ وہ بھی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ کو ذرا زیادہ اچھا پتہ چل جائے گا. ہولڈرز جو پیسچرائزیشن میتھڈ ہے اس کو دیکھ لیجئے. 40 ڈگری تک جو یوزولی اس کو رکھا جاتا ہے, پھر اس کو اچانک 62 ڈگری پر لے کے جاتے ہیں, پھر سسٹین کرتے ہیں 30 منٹس کے لیے, پھر اس کو کول ڈاؤن کیا جاتا ہے سڈنلی. تو وہ جو ایکسٹریم آف ٹیمپریچرز ہیں اس میں سے گزارنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بیکٹیریا کنٹینٹ جو ہے وہ فری ہو جاتا ہے. اور پھر کولنگ کا بھی جو میتھڈ ہے وہ کولنگ ٹینکس یوز ہو سکتے ہیں, ریفریجریشن ہو سکتی ہے. اور پھر ایک اور جو میتھڈ ہے وہ فلیش پیسچرائزیشن ہے, جس میں 72 ڈگریز تک 15 سیکنڈ کے لیے, اور پھر اس کو کول کر کے اور پھر اس کو اسمال ایلیکیٹس جو ہے نا اس میں سیو کیا جاتا ہے فردر. جو موسٹلی جو ہے میں نے انہی کی ویب سائٹ سے لی ہے کہ پھر اٹ از ریڈی ٹو بی ڈسپینسڈ اینڈ یو کین پرچیز اٹ. اور الٹرا ہائی والا اس میں آپ دیکھ لیجئے 135 ڈگری اور 2 سیکنڈز, اور پھر اس کو کیا جاتا ہے. اچھا, اٹس ناٹ دیٹ ایزی. اس میں بھی ایک اصول جو اپنایا جاتا ہے وہ بالکل بلڈ بینک کی طرح اپنایا جاتا ہے. سو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک وہ چیز جس پہ ہم اپنے اتنے ریسورسز لگائیں, ایک وہ چیز جو کو بہت پریسیجن چاہیے. وائی؟ بیکاز ملک از اے ویری گڈ کلچر میڈیا. اٹس سمپلی لائک بلڈ وچ از ویری گڈ کلچر میڈیا, کہ وہ فائدے کی بجائے نقصان بہت جلدی دے سکتا ہے. اسی لیے we go back to nature, and going back to nature is what اللہ تعالیٰ نے کہا, right from site of production to the consumer. ادھر ماں میں پیدا ہوتا ہے, ادھر بچے کے اندر چلا جاتا ہے. No expression, no storage, no warming, no cooling, no nothing, no freezing, no thawing, anything is needed, and it goes right from production to the consumer. یہ سارے معاملات, ان کی ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا کہ ہوز دا ون ہو از ایلیجیبل, اس کی ہیلتھ اسٹیٹس کیا ہے, اور پھر آپ کو پتہ ہے ملک بورن ڈیزیزز جتنی ہیں وہ ساری ہی ٹھیک ٹھاک خطرناک ہیں. تو ہر بار ہر وقفے سے ان سب کو میڈیکلی فٹ قرار دینا, ان کو سرٹیفائی کرنا ہوتا ہے. ان مدرس کو جو ڈونیشن کے لیے ایکسیپٹ کی جاتی ہیں, ان کے ملک, وہی جو بات میں نے آپ سے کہی کہ چونکہ بہت زیادہ کلچر میڈیا ہے بہت اچھا, تو اس کی کلیکشن کے پروٹوکالز ہیں, ڈونرز کی اسکریننگس ہیں, ان کی پیسچرائزیشن کا پورا پروسیس ہے. اور اس کے بعد ہر ایک مدر کا ملک جو ہے وہ
48 آورس کے بعد اکارڈنگ ٹو دیئر اون سائٹس رکھا جاتا ہے. اس کو کنٹامینیشن یا بیکٹیریل کاؤنٹ کے لیے دیکھا جاتا ہے. آلموسٹ 10% آف دا ملک سیمپلز دے آر ریجیکٹیڈ بیکاز اس کا بیکٹیریل کاؤنٹ وغیرہ زیادہ ہوتا ہے. اور پھر اسٹوریج پروٹوکالز اور پھر ڈسٹریبیوشن پروٹوکالز. اس پہ بھی بڑی سیریس بات ہے کہ میں اور آپ تو شاید پاکستان میں کھڑے ہو کے صرف یہ بات کریں کہ ہم پری ٹرم بچوں کے لیے, لیکن ورلڈ اوور یہ دودھ کس کس کام آتا ہے وہ سنتے ہیں تو پھر ہمیں بڑی پریشانی ہوتی ہے. یہ جب بھی کوئی پروٹوکالز بنائی جاتی ہیں یا جس چیز کو ہم سارے اب دنیا کی آرگنائزیشنس کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں اور اپنے ملک کی آرگنائزیشنس کے ساتھ بھی, تو بڑے لوکریٹو, بڑی اچھی طرح ان جو اپنا نقطۂ نظر ہے اس کو جب میڈیا کے سپورٹ کیا جاتا ہے تو پھر مائنڈ میکنگ کی جاتی ہے, مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی جو ہے نا وہ ترکیبیں آزمائی جاتی ہیں. اب آپ دیکھیے کہا جا رہا ہے ڈونیٹ بریسٹ ملک فار اے بیبی ان نیڈ. ہم کیا کہیں گے, ہے نا, ہم کہیں گے بی اے مدر فار اے بیبی ان نیڈ. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ بہت پیاری کھڑکی کھولی ہے کہ اگر مدر پرابلم میں ہے تو یو کین بیکم اے رضائی مدر. اور جس کا جیسے ڈاکٹر رفعت جلیل نے کہا کہ ایک آپشن ہے نا جس پہ ہم اویئرنیس دیں گے, تو یہ تو میرے اللہ نے اگر کہا ہے تو اللہ نے اس میں برکت تو بہت رکھی ہوگی, لوگ تو بہت تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ. دوسری بات لکھی ہوئی ہے اور اس میں آپ دیکھیے انہوں نے کہا ہے کہ دے آر سیلیبریٹنگ کہ دے ہیو ڈسپینسڈ 10,000 یعنی 10 ملین ounces آف ڈونرز ملک. اور اس کو وہ بہت پروپیگیٹ, اور اس کے نیچے لوگو کیا ہے, یا پمپ لیبل فریز ڈونیٹ ریپیٹ, اٹ از دیٹ ایزی. اور ابھی جو میں نے آپ سے کہا وہ کیا بات تھی, وی ڈو ناٹ ہیو اور نیڈ پمپنگ, لیبلنگ, فریزنگ, ڈونیٹنگ, اینڈ وہ سارے پروٹوکال میں پڑھنے کی بجائے ہمیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رائٹ فرام دا پروڈکشن ٹو دا کنزیومر, مے اٹ بی دا موم مدرز اون ملک اور مے اٹ بی دا رضائی موم. تو آپ کو اس سارے پروسیس سے جو ہے آرام سے آپ بچ سکتے ہیں. اچھا آپ دیکھیے رائٹ فرام دا لیفٹ سائڈ وہ یہ سارے وہ پروسیسز ہیں, اگر آپ اس کو دیکھ پائیں, جس میں وہ سب کلیکٹ ہوتا ہے, اونڈیلا جاتا ہے, بڑے بڑے کنٹینر میں جاتا ہے, پیسچرائز ہوتا ہے, اس کے بعد چھوٹے بیگز میں جاتا ہے, پھر اس کے بعد آپ فریز کرتے ہیں, ریڈی ٹو ڈسپرس ہوتا ہے. تو دس از سم تھنگ وچ از ایک پورا ایک بہت جو ہے نا ٹیڈیس پروسیس ہے جس میں سے وہ گزرتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے بچا لیا. پھر دا ڈفرینسز جو میں نے آپ سے شروع میں بات کی کہ از ہیومن ملک مدرز اون ملک اینڈ اے پیسچرائزڈ ملک, کیا وہ دونوں برابر ہیں؟ تو وہ برابر نہیں ہے. میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے, ہمیں بھی پتہ ہے کہ پیسچرائزیشن سے وہ بہت سارے ایمیونوگلوبولنز, وہ بہت سارے وائٹامنز, وہ پیسچرائزیشن سے بہت سارے پروٹینز جو ہیں وہ ڈی نیچر ہو جاتے ہیں. تو وہ فائدہ جو ایک مدرز ملک کا ہونا چاہیے تھا وہ بچے کو نہیں ہو رہا ہوتا. یہ ہیلتھ کمپلیکیشنز بھی چونکہ ڈاکٹر صاحبہ نے بہت ایلیبوریٹ کر دیا کہ لانگ ٹرم بھی ہیں اور شارٹ ٹرم بھی ہیں, اور جو ہمارے لیے ضروری ہے وہ ہمیں پھر پیسچرائزیشن سے نہیں مل سکتا. اور دیٹ از دا مین ریزن کہ ہم کولوسٹرم کو اللہ تعالیٰ کا فرسٹ انعام ہے نا, گولڈن ڈراپس ہم اسے کہتے ہیں, وہ فرسٹ امیونائزیشن ہے. اس کی نیوٹریشنل ویلیو اتنی نہیں ہوتی, وجہ اس کی یہ ہے کہ بچے کی اپنی انیشیل ریکوائرمنٹ آف نیوٹریشن بہت زیادہ نہیں ہوتی, تھوڑے بہت سے کام چل جاتا ہے, لیکن وہ بہت زیادہ اسٹرائل انوائرمنٹ سے آتا ہے, بالکل اے سیپٹک انوائرمنٹ سے آتا ہے. وہ وہاں کوئی جراثیم کا نام و نشان نہیں ہوتا, جہاں وہ 9 مہینے پلتا ہے, 26 ہفتے پلتا ہے, 31 ہفتے پلتا ہے. اور جیسے ہی بچہ پہلا سانس لیتا ہے ہی از ایکسپوز ٹو دی انوائرمنٹ جس میں ہر طرح کے جراثیم ہیں. اب جراثیم 2 ہی راستوں سے اس نیو بورن میں جائیں گے نا, یا تو سانس کے ذریعے جائیں گے اور یا وہ پیے گا جو کچھ, تو جی آئی ٹی میں جائیں گے. تو جو گلوسٹرم ہے اس میں امیونوگلوبولن اے کا اتنا بڑا حصہ ہے جو سب سے پہلے کوئکلی لائن کرتا ہے ان ساری سرفیسز کو. وائی, کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ بنانے والے کو پتہ ہے, اس لیے کہ خالق جانتا ہے کہ اس وقت بچے کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے. اس وجہ سے جو کلوسٹرم ہے اٹ از ویری رچ ان امیونوگلوبولنس جو ہمارے لیے
فرسٹ ویکسینیشن کا درجہ جسے دیا, اور جسے ہم کہتے ہیں کہ ایک قطرہ بھی ضائع نہ ہونے پائے, بیکاز دس از جو اس بچے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. کچھ چیزیں جو ڈاکٹر صاحبہ نے ٹچ کی اور میں اس لیے آپ کی توجہ چاہتی ہوں کہ بار بار کہی ہوئی بات بعض اوقات ٹیک اوے میسج بن جاتی. تو آپ دیکھیے واٹ از آلریڈی بین ڈن اینڈ واٹ وینٹ رانگ, یہ دو باتیں, شاید یہی الفاظ ڈاکٹر صاحبہ نے بھی استعمال کیے, اینڈ آئی ٹیک یور پرمیشن ٹو یوز دیز ورڈز اگین, کہ یہ تین باتیں تھیں. بچے اور ڈاکٹر کا چولی دامن کا ساتھ تو ہے, گائنیکالوجسٹس کا اور پیڈیاٹریشینس کا, اور انہوں نے اوور اے پیریڈ آف ٹائم چیزیں ڈھونڈیں. وہ آپ دیکھیں جو پری میچور ڈیلیوریز کے ریٹس ہیں, نیونیٹل مورٹیلٹی ہے, انفنٹ مورٹیلٹی ہے, ہم کسی بھی فورم پہ جاتے ہیں تو کوئی فخر نہیں ہوتا ہمیں یہ بتاتے کہ ابھی بھی ہمارا اتنا زیادہ ہے. ہم ہاسپٹلس میں کام کرتے ہیں, ہم گراؤنڈ ریالٹیز کو جانتے ہیں کہ کیا کیا ہو رہا ہوتا ہے, اور کیا ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ایسا نہ ہو, اور وہ اس کے باوجود جو ہے ریسورسز سمجھ لیں, ڈیڈیکیشن سمجھ لیں, بہت ساری باتیں جو مل جل کے حالات کو اچھا نہیں کر رہی ہوتی. بٹ ون تھنگ بفور آئی گو دیئر, جو حقیقت کا ادراک کرتا ہے اور جو چاہتا ہے کہ وہ بہتری کرے, وہ بہتری لے آتا. ہمارا اور آپ کا صرف کام یہ ہے کہ ہم اس کو سسٹینیبل بنا دیں. ہمیشہ وہ گروپ ہم میں موجود رہے جو اپنی اس شمع کو جلاتا چلا جائے, اس بہتری کے جو نتائج ہیں ان کو اگلی سٹیج پہ اور اگلی سٹیج پہ لے کے جاتا رہے. بیبی فرینڈلی ہاسپٹل انیشیٹو کی جو بات ہوئی تھی, آپ دیکھیے اس زمانے میں ایویڈنس بیسڈ میڈیسن تھی نا ڈاکٹر صاحبہ, کہ جی کتنے ریٹ زیادہ ہو گئے, اس لیے کہ سارے ایچ او ڈیز جو تھے وہ انہوں نے ٹرینرز بنائے, پھر وہ اپنے اپنے یونٹس کو بیبی فرینڈلی ہاسپٹل ڈکلیئر کرانے کے لیے یہ بات رکھ رہے تھے کہ انہوں نے ٹیم کے آنے سے پہلے, وزٹ سے آنے سے پہلے آیا کو, خالہ کو, ایل ایچ وی کو, نرس کو, جونیئر ڈاکٹر, سینئر ڈاکٹر, پی جی, سب کو پتہ ہو کہ بریسٹ فیڈنگ کے سٹیپس, لیچنگ کیسے کرنی ہے, پوزیشن کیسے بنانی ہے, مدر کی ڈائٹ کیا ہونی چاہیے, یہ ساری چیزیں انہیں یاد تھیں. تو دین واٹ وینٹ رانگ اینڈ اٹ پرووڈ ویل. وہ بہت اچھا ہوا, اس لیے کہ ہم تو ابھی اس زمانے کے لوگ ہیں جہاں پہ مائیں دودھ پلاتی ہیں, ماؤں کو یہ پتہ ہے کہ یہ ان کا بیسک کام ہے. اور اس کے بعد جو دوسرا انیشیٹو آیا وہ کینگرو مدر کے ہے کہ اگر بالکل پری ٹرم بچہ ہے تو پھر کیا کیا جائے گا, تو پھر اس کی ماں اس کا جواب ہے کہ آپ اس کے سینے سے لگا دیجئے. اور تیسرا واٹ ایف, اس سے بھی اوپر اگر بات چلی جاتی ہے تو پھر ہمارے پاس ہیومن ملک فورٹیفائرز آ گئے. 1 ounce 25 ml ملک اگر مدر پروڈیوس کر لیتی ہے, اس میں ایک پیکٹ آپ ڈال دیجئے, 19 کیلوری اور زیادہ ہو جاتی ہے. پری ٹرم بچے کو کتنا دودھ چاہیے, جو این آئی سی یو یا نیونیٹالوجی سے وابستہ لوگ ہوں گے وہ یہ جانتے ہیں کہ انیشیلی یو اسمیئر دا بکل کیویٹی, ایسے انگلی لگا کے, جس کو کہتے ہیں نا, اتنا ہی دودھ اسے چاہیے ہوتا ہے کہ آپ اسمیئر کرتے ہیں. اس کے بعد ہم اس کو جو بھی ہمارے این آئی سی میں آتے ہیں, آدھا سی سی یا 1 ml 4 hourly, ہم اس کو گٹ ٹرافک فیڈ کہتے ہیں, یا 2 hourly. پھر وہ ذرا اس کو ہضم کرتا ہے تو پھر 1 cc پہ چلے جاتے ہیں. 2-3 پہ چلا جائے تو ہماری خوشی کا کیا ہی عالم ہوتا ہے. آپ سوچیں اس کو 24 گھنٹے میں کتنا دودھ چاہیے. تو یہ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں, فیکٹس ورسز دا نیڈس. اور اگر کچھ اف سم تھنگ گوز رانگ تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کہیں اور گڑبڑ ہو رہی ہے. ٹھیک, اچھا, یہ ہم نے 10 points دیکھ لیے. یہ بالکل وہ جو مدر کیئر کی پکٹوریل, یہ میں نے پھر ایک چھوٹا سا کام تھا یہاں آنے سے پہلے, رضاعت سے متعلق ہم نے ایک چھوٹا سا سروے کیا ادھر ہی اپنے ہی لوگوں کے بیچ میں, جس میں میڈیکل اور نان میڈیکل دونوں لوگ موجود تھے. یہ ہماری اپنی نرسری, ایکچولی میں اوپر دکھانا چاہ رہی ہوں کہ جو ملک پڑا ہوا اوپر, اچھا اوپر آپ کو سائڈ پہ, یہ اس مدر کا ملک ہے جو 27 ویکر ہے, 27 ہفتے کا بچہ. یہ ہمارے پاس اب رہ کے گھر جا چکا ہے, لیکن اس کی مدر کا یہ ملک ہے, اس لیے کہ ہماری نرسری میں ایکسکلوسیو بریسٹ فیڈنگ ہوتی ہے, جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو EBM ہی دینا ہے, یا خود آئیں گے یا آپ نکال کے دیں گے. ہم دوسرا دودھ بہت کم استعمال کرتے ہیں, تو اس لیے چونکہ ہم بہت زور دیتے ہیں اس لیے وہ آ جاتا. اور یہ ہمارا ہی وہی عبدالصمد جو ہے, اس کا میں نے صرف اس لیے تاکہ آپ کو یہ یقین رہے کہ اٹ از پاسبل, اف یو وانٹ ٹو ڈو اٹ یو کین ڈو اٹ.
بس 1 منٹ اس کے اوپر. یہ منسٹری آف ہیلتھ, یونیسیف, پاکستان ہیلتھ کیئر پرسنل, یہ ساری چیزیں, پھر ہم نے بہت سی پبلیکیشنز, یہ سب کچھ ہوا. سو واٹ وینٹ رانگ, اس پہ ہمیں ضرور 1 منٹ لے لینا چاہیے. بات یہ تھی کہ ایڈمنسٹریشنز اور ہیلتھ کیئر پرسنل اپنی ڈیڈیکیشن میں کم ہوتے چلے گئے. ریگولر چونکہ اپ گریڈیشنز نہیں تھیں کہ جی 1 سال بعد پھر آپ کا یہ لائسنس آپ کو 1 سال کے لیے ملا, اس کے بعد آپ کا پھر دورہ ہوگا, وزٹ ہوگا. وہ چیزیں ہم نے چھوڑ دی, ہم کسی نئے سرے کے پیچھے نکل گئے, کوئی اور ورکشاپس ہم نے ٹیک اپ کر لی. تو دیٹ واز واٹ وینٹ رانگ. پھر پالیسی پروگرامس اور جو فورن ایڈز ہوتی ہیں نا, وہ آپ کے پاس آتی ہیں, کہتے ہیں جی 5 سال ہم آپ کا پروگرام چلائیں گے, تو 6 سال میں کیا ہوگا. تو دیٹ واز ایکچولی تھنگ کہ اس کے بعد ہم سفیشینٹ ہوں گے نا. بات سر یہ کہ ان ٹریننگس کے بعد ہمیں سیلف سفیشینٹ ہونا تھا, اور ہمیں اب اگر ہم نے ٹریننگز لی ہیں تو ہمیں TOTs اب کرانی تھی, لیکن ہم اس کے ساتھ اگلے پروگرام کے پیچھے نکل جاتے رہے. اور ان کو لینے, اور جن نے اس کو ٹیک اپ کیا, آپ ان کے ہاسپٹلس میں جا کے دیکھ لیں, وہاں سکسیس سٹوریز ہیں. لیکن چونکہ جب ہم لارجر اور میسز میں آتے ہیں تو وہ پھر ڈائلیوٹ ہو جاتی ہے. اور پھر یہ کہ چونکہ اس سلسلے میں رضاعت کا قانون بہت زیادہ لوگوں کو معلوم نہیں تھا, یا اس کے اوپر سینسٹیوٹی نہیں تھی, اس وجہ سے یہ بات ہم سے کمزور اس میں بھی جاتی رہی. صرف 1 منٹ آپ کی پرمیشن سے کہ 112 چونکہ آنے کے لیے مجھے وہ کرنا تھا, پوری میں آپ کو اسٹڈی دے سکتی ہوں, لیکن چند کوسچنز جو پوچھے گئے وہ کیا تھے کہ اف یو ہیو ہرڈ اباؤٹ دا کانسیپٹ آف رضاعت, تو 30% کو پتہ نہیں تھا. 82 نے کہا کہ پرسنٹ نہیں, سوری, یہ 12 جو ہے نا 112 میں سے ہے. امپلیکیشنز فیملیل, یس اور نو آپ دیکھ سکتے ہیں, 38% کو نہیں پتہ تھا. پھر یہ تھا کہ مدر جو ہے کیا وہ اس کی رضائی ماں کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے, اور یہ کہ کیا ہسبینڈ کا بھی حاصل ہوتا ہے. 30 لوگوں نے کہا انہیں معلوم نہیں, 40 نے کہا نہیں ان کے ساتھ حرمت کا رشتہ نہیں ہوتا, صرف 42 نے بتایا کہ جی حرمت کا رشتہ قائم ہوتا ہے. یہ میں پورا اس لیے نہیں پڑھ رہی کہ 2 بار سلپ مجھے مل چکی ہے کہ ٹائم ختم ہو گیا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ دس از ویئر وی شوڈ ورک. یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمیں پبلک کے لیے اپنے ان سارے پروگرامز کو کرنا ہے. WHO ابھی بھی کہتی ہے, وہ پہلے 4 مہینے کا کہتی تھی ایکسکلوسیو بریسٹ فیڈنگ, اب WHO کہتی ہے 6 ماہ. ٹھیک ہے, تو انہوں نے تو اپنے, اور پھر انہوں نے ظاہر ہے کہ ان کے سبھی طرح کی کمیونٹی ان کے ساتھ ہے, تو انہوں نے اس میں ڈاؤن دا ٹریک ڈونیشن والے بینکس جو ہیں ان کا بھی ذکر کیا. تو پریکٹیکلی اسپیکنگ ہیومن ملک از آپٹیمل سورس آف نیوٹریشن فار ایوری ڈے. یہ جانی پہچانی بات ہے. کچھ چیزیں جو آئی ووڈ رادر لائک کہ ہیومن ملک چونکہ بیسٹ سورس آف انرجی ہے اور مدرز اون ملک سب سے بہترین ہے, تو ہمیں مدرس کو اینٹی نیٹل وزٹس پہ تیار کرنا ہے. اے بگ ٹاسک بٹ اے ویری ریوارڈنگ ٹاسک فار گائنیکالوجسٹ اینڈ ہیلتھ کیئر پرسنل. بیبی فرینڈلی ہاسپٹل انیشیٹو اور جو KMC ہے اس کو لیٹر اینڈ اسپرٹ میں قائم کیا جائے اور اس کو سسٹینیبل بنایا جائے. اور پھر یہ ہے کہ بریسٹ فیڈنگ ایریاز کلینکس کو ہم بنائیں نا, جہاں جہاں ہم موجود ہیں ہم اپنی جگہوں میں اس چیز کو فیزیبل بنائیں. بریسٹ فیڈنگ شوڈ بی اے نیچرل, اور اللہ کا انعام یافتہ انعام ہے, اس کو بوسٹ بھی ایسے کیا جائے, اس کو پورٹرے بھی ایسے کیا جائے, اور ایریاز بنائے جائیں. اویئرنیس اباؤٹ اسلامک لا آف رضاعت ان مسلم کمیونٹی, اور فلالیس سسٹم بنائیں نا ہم پھر اس کی ریکارڈ کیپنگ کا. مدرس کی جس یونٹ میں ڈلیوریاں زیادہ ہوتی ہیں وہیں پری ٹرمز ہوتے ہیں, وہیں وہ داخل ہو رہے ہوتے ہیں, اور اسی وقت وہ مائیں بہت سی آ رہی ہوتی ہیں جو رضاعت کر سکتی ہیں. رضاعت میں ناٹ بی نیڈیڈ فار 2 years, وہ 1 ہفتہ 4 دن کے لیے بھی تو ضروری ہو سکتی ہے. اس وجہ سے یہ سارا کچھ پیئرنگ کرانا جو ہے وہ ہمارا کام ہے. کاسٹ آف اسٹیبلشنگ آف اے ہیومن ملک بینک اینڈ ٹرانسپیرنسی ان رننگ اٹ versus teaching of almighty and a time-tested system of Razaat should be given serious consideration. Everything that glitters is not gold. Thank you.